Welcome to IIPs. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين سورۃ الحاقہ کی تفسیر جاری ہے۔ گزشتہ آیات میں قیامت کے وقوع کا ذکر ہے، اور نفخ صور کے بعد جب تمام خلق میدان محشر میں جمع ہو جائے گی اور سارے بندوں کا حساب و کتاب ہوگا، تو دو جماعتیں سامنے آئیں گی۔ ایک وہ جماعت جسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور یہ اہل جنت ہیں، اور دوسری وہ جماعت جسے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور یہ اہل جہنم ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں جماعتوں کا ذکر کیا، اور اہل جہنم کا ذکر کر کے ان کا جہنم میں جھونکا جانا اور سنگلوں میں پرویا جانا اور انتہائی ہیبت ناک عذاب کا نشانہ بننا، اس سب کے اللہ تعالیٰ نے دو اسباب بیان کیے ہیں کہ ان کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کیوں دیا گیا، اور ان کو جہنم کے عذاب علیم میں کیوں جھونکا گیا۔ دو اسباب بیان کیے ہیں۔
فرمایا کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، انہ بے شک وہ، کانا تھا، لا یؤمن ایمان نہیں رکھتا تھا، ایمان نہیں لاتا تھا، باللہ اللہ تعالیٰ پر، العظیم جو بڑا عظمت والا ہے، جو سب سے بڑا ہے۔ یہ عظیم فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ، جو سب سے بڑا ہے، یہ ایک سبب ہے۔ اور دوسرا سبب، ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ نہیں ترغیب دیتا تھا اپنے آپ کو اور نہ دوسروں کو، علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ یہ دو اسباب ہو گئے، ایک اللہ جو سب سے بڑا ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور دوسرا مسکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا تھا، آمادہ نہیں کرتا تھا، نہ اپنے نفس کو نہ کسی اور کو۔ یہ دو اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھنا، اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے لیے سر فہرست اس کی توحید کا عقیدہ ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہ اکیلا خالق ہے اور وہ اکیلا ہی ہر طرح کی عبادت کا مستحق ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ یا جو جماعت اللہ رب العزت کی توحید کے عقیدے میں رخنہ پیدا کرے گی، دراڑ ڈالے گی، خلل لائے گی، یہ اس کا انجام ہے کہ اس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا اور ان تمام انتہائی ہیبت ناک عذابوں کے ساتھ جہنم میں جھونکا جائے گا۔ تو پھر یہ ضروری ہے کہ ایمان باللہ کے تقاضے پورے کیے جائیں، اللہ رب العزت کی توحید کو سمجھا جائے، اور باقاعدہ علماء سے توحید کے درس لیے جائیں، تاکہ عقیدہ توحید میں کسی قسم کا خلل باقی نہ رہے۔ انبیاء کرام کی جو اول اور آخر دعوت ہے وہ توحید ہی کی ہے، وہ ایمان باللہ کی حقیقت پر ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آخری لمحات میں، آخری سانسوں میں آپ کی زبان مبارک پر ایک دعا تھی اور ایک بد دعا تھی۔ دعا کیا تھی؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو پوجا گاہ نہ بنانا کہ لوگ یہاں آئیں اور میری قبر پر سجدے کریں یا قبر کے طواف کریں، ایسا ہرگز نہ بنانا۔ یہ آپ کی دعا تھی۔ اور بد دعا کیا تھی؟ قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العزت یہودیوں پر، عیسائیوں پر لعنت برسائے، ان کو تباہ و برباد کر دے کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ آپ کی بد دعا تھی۔ اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔
تو گویا دنیا سے جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کی توحید کی باتیں ہو رہی ہیں، جو عقیدہ توحید کی غایت درجہ اہمیت کی دلیل اور نشانی ہے۔ چنانچہ لوگوں کے جہنم میں جانے کا جو سب سے واضح سبب ہے وہ ایمان باللہ کا نہ ہونا، اللہ کی توحید کو نہ پہچاننا، توحید کے تقاضوں کو نہ پہچاننا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، ان تمام معتقدات میں خلل پیدا کر لینا یہ جہنم کے داخلے کا سبب ہوگا۔ تو ایمان باللہ اور ایمان باللہ کے سارے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے، جس کے لیے علماء کی صحبت اور ان سے حصول علم اور بالخصوص توحید کے دروس لینا ضروری ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ ان کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ کیوں دیا گیا اور ان کو جہنم میں کیوں جھونکا گیا؟ کیونکہ یہ ایمان نہیں لاتا تھا، یہ ایمان نہیں لاتے تھے اللہ تعالیٰ پر العظیم، جو عظمت والا ہے، جو سب سے بڑا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی عظمت پر ایمان لانا۔ اگر ایک بندہ صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان لے تو بہت سی عمل کی راہیں کھل جائیں گی اور حد درجہ ایک عافیت کا پروگرام بندے کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے، اس کا بڑا ہونا اور سب سے بڑا ہونا کیا ہے؟ دیکھیں ہماری یہ زمین کتنی وسیع ہے، لیکن یہ زمین سورج کے مقابلے میں بہت چھوٹی، اور سورج آسمانوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ یعنی سورج ہماری زمین سے کتنے گنا بڑا ہے، اور یہ سورج آسمانوں کے مقابلے میں کیا ہے، آسمانوں کے سامنے کیا ہے؟ اور یہ بات معلوم ہے شرعی ادلہ سے کہ ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک تشت میں 7 درہم اوپر تلے رکھے گئے ہوں۔ اور یہ کرسی کیا ہے؟ موضع قدم الرحمن، یہ رحمان کے 2 قدم رکھنے کی جگہ، اور اس کرسی کی اس عرش کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ جس عرش پہ رحمان مستوی ہے، یہ کرسی عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک بڑا چٹیل میدان ہو اور اس میں ایک چھلا رکھا ہو۔ جو اس چھلے کی اس میدان کے سامنے حیثیت ہے، وہ کرسی کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے، جبکہ کرسی کے سامنے ساتوں آسمان جیسے ایک تشت میں 7 درہم رکھے ہوں کہ میرے رب کی عظمت ہے، سب سے بڑی ذات ہے۔ اور جو یہ بات ہم نے کی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ادراک کے بعد عمل کی راہیں کھل سکتی ہیں، تو وہ اس بنا پر کہ بندہ سوچے کہ کل میں نے اس رب کے سامنے پیش ہونا ہے، کیسے سامنا کروں گا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان، کہ تم سب سے تمہارے رب نے باتیں کرنی ہیں، سوال کرنے ہیں، اور اس طرح کرنے ہیں کہ اللہ تعالی اور بندے کے مابین کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ تو کیسے سامنا کیا جائے گا اس ذات کا؟
جس ذات کی عظمت کا ہم نے پڑھا اور سنا، جو اپنے عرش پہ مستوی ہے، تو اس کی اس تمام تر عظمت کا، بڑائی کا کیسے سامنا کیا جائے گا؟ تو یقیناً یہ سوچ اور یہ تصور انسان کو اس امر پہ آمادہ کرے گا کہ وہ اچھے عمل کرے اور اچھے عمل لے کر چلے، لے کر وہاں پہنچے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا سامنا اس طرح ہو سکے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک وشوق لقائک۔ اے اللہ، دو چیزوں کا سوال ہے، ایک قیامت کے دن اپنے چہرہ مبارک کے دیدار کی لذت عطا فرما دینا، اور دوسرا اپنی ملاقات کا شوق میرے اندر پیدا کر دے، ایسا شوق کہ میں اس کے لیے تیاری کروں۔ جیسے ایک پردیسی اپنے گھر لوٹتا ہے تو کس طرح اہل خانہ کا شوق ہوتا ہے اس کو دیکھنے کا، اور اس کا بھی شوق ہوتا ہے اپنے اہل خانہ کو دیکھنے کا، جب وہ سال، 2 سال بعد، 10 سال بعد گھر لوٹتا ہے۔ یہ شوق لقاء ہے کہ اللہ میرے اندر اپنی ملاقات کا شوق پیدا فرما دے کہ میں تیری ملاقات کی تیاری کروں۔ یہ شوق بھی ہے اور خوف بھی۔ شوق اس کی ملاقات کا اور خوف اس کی عظمت کا، کہ کیسے اس کی عدالت کا سامنا کر سکیں گے، اس عظیم ذات کا سامنا کر سکیں گے۔ تو انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ شخص یا یہ لوگ جنہیں بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ تھمانے کے قابل قرار دیا گیا، ان کی سب سے بڑی جو غلطی اور خامی تھی کہ وہ رب عظیم، اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو ایمان لانا ضروری ہے، اس کی تمام صفات، اس کی ذات، اس کے افعال، اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت، تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ شخص ترغیب نہیں دیتا تھا علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ ترغیب کسے نہیں دیتا تھا؟ اپنے آپ کو۔ اس کے اندر بخل تھا، اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا، انہیں بھی بخل پر آمادہ کرتا تھا۔ تو ان دو گناہوں کی پاداش میں، ان دو جرائم کی بنا پر ان کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ تھمایا جائے گا، اور ان کو جہنم کے پرخطر عذاب میں جھونکا جائے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ، بہت بڑے تابعی، ان کا ایک قول ہے کہ خلعنا نصف السلسلہ بالایمان، کہ جو جہنم کا جو سنگل پہنایا جائے گا، جس میں بندے کو پرویا جائے گا، وہ ہم نے آدھا اتار پھینکا ایمان کی بنا پر، کیونکہ دو اسباب ہیں نا، ایمان نہیں تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں تھی، لہذا ان کو جہنم میں ڈالا گیا اور جہنم کے خطرناک سنگلوں میں پرویا گیا۔ فرماتے ہیں آدھا جو سنگل ہے وہ ہم نے اتار پھینکا اپنے ایمان کی بنا پر۔ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اس کی توحید پر ایمان ہے، اس کی اسماء و صفات پر ایمان ہے، اس کی قدرت کاملہ پر ایمان ہے۔ تو اس ایمان کی بنا پر ہم نے وہ جہنم کا آدھا سنگل اتار پھینکا۔
افلا نخلع النصف الثانی بالاطعام، تو جو باقی آدھا سنگل ہے وہ مسکینوں کو کھانا کھلا کر کیوں نہ اتاریں؟ ہمارے اندر شوق ہونا چاہیے مساکین کی خدمت کا اور مساکین کو کھانا کھلانے کا، کیونکہ یہ دو ہی اسباب بیان ہوئے ہیں اس پرخطر عذاب کے سلسلے میں۔ آگے مزید ان کے انجام کا ذکر ہے، فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، نہیں ہے اس کے لیے آج ہاہنا یہاں حمیم کوئی دوست۔ حمیم وہ دوست جو بڑا دل کا دوست ہو، گہرا دوست۔ کوئی دوست نہیں ہے، نہ کوئی قریبی، نہ کوئی حمایتی، نہ کوئی سفارش کرنے والا، نہ کوئی مدد کرنے والا، نہ کوئی کسی قسم کا نفع دینے والا۔ وہ تنہا ہے، تنہائی کا شکار رہے گا۔ کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی قریبی نہیں، کوئی حمایتی نہیں، کوئی سفارشی نہیں۔ اور یہ بھی خوف کی ایک ہولناک صورت، اس کا میدان محشر میں تنہا ہونا اور جہنم کا لقمہ بننا، بالکل تنے تنہا، کوئی دوست نہ ہوگا۔ ولا طعام الا من غسلین، اور نہ کھانا ہوگا کسی قسم کا الا من غسلین، سوائے غسلین کے۔ یہ غسلین فعلین کے وزن پر، اصل میں غسل ہے، یہ یا اور نون زائدہ ہے، اور غسل اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک جہنمیوں کی پیپ جو ان کے زخموں سے ابلے گی، بطور خوراک وہ پیش کی جائے گی، یا پھر جو اہل جہنم کے زخموں کا دھون ہے، جس سے غسل کا معنی واضح ہوتا ہے، وہ اسے بطور خوراک دیا جائے گا۔ تو کوئی کھانا نہ ہوگا سوائے غسلین کے۔ اور غسلین کا معنی ایک درخت بھی ہے خطرناک، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، وہ درخت ان کی خوراک ہوگا۔ تو انتہائی گرم آگ اور انتہائی مکروہ قسم کی خوراک۔ قرآن حکیم میں کئی قسم کی خوراکوں کا ذکر ہے، مثلا لیس لہم طعام الا من ضریع، پیپ کا ذکر ہے، اور ایک مقام پر فرمایا ما یاکلون فی بطونہم الا النار، کہ اپنے پیٹوں میں صرف جہنم کی آگ کھائیں گے، تو آگ بھی ان کی خوراک ہوگی۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یہ تھوہر کا درخت یہ ان مجرموں کا کھانا ہوگا۔ تو کہیں پیپ کا ذکر ہے اور کہیں تھوہر کے درخت کا ذکر ہے، اور کہیں یہ ذکر ہے کہ جہنم کی آگ ان کو کھلائی جائے گی۔ تو چونکہ یہ تینوں خبریں قرآن نے دی ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ یہاں کوئی تناقض نہیں ہے، بلکہ یہ ہر خوراک ان کو دی جائے گی۔ کبھی ان کے پیٹوں میں جہنم کی آگ جھونکی جائے گی، اور کبھی یہ خطرناک درخت تھوہر زقوم، اور کبھی یہ پیپ اور اہل جہنم کے زخموں کا دھون، وہ ان کے پیٹوں میں ڈالا جائے گا اور بھرا جائے گا۔ تو انتہائی کریہ اور ہولناک یہ خوراک